الرحیم۔ عزیز دوستو، کتاب ہے بال جبریل، شاعر ہیں شاعر مشرق علامہ ڈاکٹر محمد اقبال۔ بال جبریل کا مطلب ہے جبریل کا پر۔ ابتدائی ایام میں جو پر ہوتے تھے پرندوں کے، وہ لکھنے کے لیے قلم کے طور پہ استعمال ہوتے تھے۔ تو وہ کیا کلام ہوگا جس کو جبریل کے پر سے لکھا جائے؟ یہ تراکیب ہیں جو کلام اقبال کو بہت حفتوں پہ لے جاتی ہیں۔ یہ تراکیب اقبال کی اپنی ساختہ ہیں اور بہت زیادہ رچ کر دیا کلام اقبال نے اردو زبان کو۔ بے شمار الفاظ، تراکیب، بندشوں، استعارات، تشبیہات، مجاز، حقائق اور استعارات، آپ چلتے جائیں، آپ کو اتنا کچھ اس میں نظر آئے گا۔ اقبال کی شاعری میں تخیل نظر آئے گا، گہرائی نظر آئے گی، گہرائی نظر آئے گی، پھر اس میں تلمیحات نظر آئیں گی، تاریخ سے تعلق نظر آئے گا، پھر آپ کو سوز نظر آئے گا، ساز نظر آئے گا۔ اس کی جب تشریح کریں گے تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کتنی بڑی بڑی چیزیں ہیں۔ عشق نظر آئے گا، محبت نظر آئے گی، اور اس میں موٹیویشن اور انسپائریشن جس قدر ہے اس کا تو ہم نے نہ قدر کی نہ اندازہ کیا۔ لیکن یہی کلام جب باہر پہنچا تو وہاں اب ان گنت کتابیں ہم جن کے نام بھی لے سکتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں، اور نئی دھڑا دھڑ آ رہی ہیں، جو میٹا فزکس کے ماہر بنے ہوئے ہیں، جب غور کرتے ہیں تو یا قرآن مجید کی آیات کے مطالب چرائے ہوئے ہیں یا اقبال کے اشعار کا مفہوم چرایا ہوا ہے، اور ان کو اپنے نام سے لکھ رہے ہیں، اور وہ دنیا میں مقبول ہوتی جا رہی ہیں۔ لیکن ہم نے اپنے اس مخزن کو، اپنے خزانہ کو بھلا دیا۔ تو یہ بال جبریل ہے جس کی 33 نمبر غزل آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں۔ فرماتے ہیں، خرد مندوں سے کیا پوچھوں کہ میری ابتدا کیا ہے، کہ میں اس فکر میں رہتا ہوں میری انتہا کیا ہے۔ خرد مند، عقل مند، اس میں تمام تاریخ دان آگے، دانشور آگے، فلاسفر آگے اور سائنسدان آگے۔ اب یہ چونکہ تھیریز دیتے رہتے ہیں یا تکے لگاتے رہتے ہیں یا ریسرچ کرتے رہتے ہیں، تحقیقات، اور پھر اس کے بعد قیافے کر کے ہمیں بتاتے ہیں، جس کے نتیجے میں بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ مثال کے طور پہ ڈارون کی جو تھیری ہے ایولیوشن کی، کہ انسان اس طرح سے رفتہ رفتہ ایوالو ہوا اور پھر انسان بنا، یہ بڑی گہری باتیں ہیں، تفصیل میں جائیں گے تو پھر ادھر ہی رہ جائیں گے۔ اسی طرح سے سائنس میں آ جائیں تو بگ بینگ تھیری، تو یہ کائنات کی باتیں، وہ کہتے ہیں یہ تم بڑی بڑی باتیں کر رہے ہو، بڑی بڑی کتابیں لکھ رہے ہو، لیکن یہ باتیں میرے لیے اہم نہیں ہیں۔ میرے لیے ان باتوں سے زیادہ اہمیت اس حقیقت کی ہے کہ میں کدھر کو جا رہا ہوں، کدھر سے آ رہا ہوں، یہ نہیں ہے کوئی میرے لیے مسئلہ۔ کدھر کو جا رہا ہوں، میرا انجام کیا ہے، کہ میں اس فکر میں رہتا ہوں میری انتہا کیا ہے۔
تو یہ چیز کہ آل از ویل دیٹ اینڈز ویل، کہ فرمایا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کی طرف سے ہیں اور اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں بیکار پیدا کیا گیا ہے اور تم نے اللہ کی طرف لوٹ کر نہیں جانا ہے؟ تو یہ چیز کہ ایک خالق ہے جس کا ہم پروگرام ہے اور اس نے ہمیں تخلیق کیا ہے، اور اس پروگرام کا اگلا مرحلہ یہ ہے کہ ہم نے اس کی طرف واپس جانا ہے۔ تو یہ ایسا عجیب و غریب، اتنا عجیب منصوبہ ساز ہے انسان کہ اپنے انجام سے بے خبر ہو کے وہ باتیں کر رہا ہے، وہ تحقیقات کر رہا ہے جہاں سے جو کچھ بھی حاصل ہوگا وہ اتنا اہم نہیں ہے جتنا کہ یہ اہم ہے کہ ہم کدھر جا رہے ہیں اور کیوں جا رہے ہیں اور ہمیں کیسے جانا چاہیے اور ادھر آسان طریقے سے جانے کی کیسے تیاری کرنی چاہیے۔ یہ بہت بڑی حقیقت کہ انجام، علامہ اقبال ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ جو کچھ انسانی ریسرچ بتا رہی ہے وہ ماضی کے بارے میں ہے، میں مستقبل کے بارے میں فکر مند ہوں، اور مستقبل کے بارے میں وہاں تو وہ قرائن اور آثار اور قیافے اور گمان ان کے اوپر وہ بنیاد رکھ کے کچھ باتیں بیان کر دیتے ہیں، لیکن مستقبل جو ہے وہ بالکل ان کے نہاں خانہ دل میں کہیں بھی موجود نہیں ہے، اور نہ کچھ بتا سکتے ہیں کہ ہونا کیا ہے اور ہمارا انجام کیا ہے، اور یہ صرف اللہ کے رسول بتا سکتے ہیں، اور انہوں نے بتایا۔ اور چونکہ اقبال یہ جانتے تھے قرآن پاک میں کیا لکھا ہوا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کیا فرمایا، اور ان کا یقین کامل تھا، اس لیے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ خرد مندوں سے کیا پوچھوں کہ میری ابتدا کیا ہے۔ یہ قابل فکر بات ہی نہیں ہے کہ میں شروع کیسے ہوا، کہ میں اس فکر میں رہتا ہوں میری انتہا کیا ہے، کہ مجھے فکر یہ رہتی ہے کہیں یہ زندگی کا میچ میں ہار نہ جاؤں۔ تو یہ نقطہ جو ہے بڑا اہم علامہ اقبال نے یہاں بیان فرمایا۔ پھر فرماتے ہیں 2 نمبر شعر، خودی کو کر بلند اتنا، یہ شعر آفاق شعر ہے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اس شعر میں اقبال نے یہ بتایا ہے کہ انسان کی جو خود شناسی، سیلف انٹیگریٹی اور خودداری جو ہوتی ہے یہ کتنی بڑی چیز ہوتی ہے، اور یہ کہ اللہ تبارک و تعالی ہی ہر حکم اور ہر امر کا مالک ہے، اور دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہے اس کے حکم سے نافذ ہوتا ہے، لیکن قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ زمین پر جب اپنے فیصلے نافذ کرتا ہے تو وہ انسانوں کے ذریعے سے ہی کرتا ہے۔ اور یہ چیز ہم سورہ کہف میں دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو یہ تھوڑی سی سیر حضرت خضر علیہ السلام، جن کا نام وہاں پہ موجود نہیں ہے، اور اللہ کے بندوں میں سے ایک بندہ، میرے بندوں میں سے ایک بندہ کہہ کے پکارا گیا ہے، تو وہ فیصلے اللہ کے، اللہ کی مشیت، اللہ کی مرضی، اللہ کی رضا، اس کو نافذ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ تو اقبال یہ کہتے ہیں کہ انسان اگر روحانی طور پر ترقی کرے تو پھر ایک مقام ایسا آتا ہے کہ اللہ کے فیصلے جو ہوتے ہیں وہ انسان کے ہاتھ سے صادر ہوتے ہیں۔ ہاتھ ہے اللہ کا، بندہ مومن کا ہاتھ۔ یہ وہی پیغام ہے کہ اگر ہمارے 2 چیزیں ہیں، روح اور جسم۔ روح کا تعلق اللہ تبارک و تعالی سے ہے، اذا نفخت فیہ من روحی،
جب میں آدم میں اپنی روح میں سے پھونک دوں فَقَعُوا لَهُ ساجدین، تو اے گروہ ملائکہ، اے فرشتوں، تم سجدے میں گر جانا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ ایک جزو بیان کیا، اور پھونکنی کس میں ہے؟ مٹی کے پتلے میں۔ تو مٹی جو ہے یہ اجزائے دیگر ہے، دوسرا جزو ہے۔ تو اب یہ دو چیزیں جب بنی تو جیسے ہائیڈروجن اور آکسیجن دو الگ الگ چیزیں ہیں، لیکن جب یہ مل گئیں تو پھر نہ ہائیڈروجن باقی رہی نہ آکسیجن باقی رہی، پھر پانی بن گیا، جس کی ایک الگ سے شناخت ہے اور الگ سے اس کی صفات ہیں۔ ایسے ہی سوڈیم ایک الگ چیز ہے، کلورین ایک الگ چیز ہے، لیکن یہ دونوں چیزیں باہم یکجا ہوئیں اور کیمیکلی آپس میں جب ایک ہو گئیں تو پھر نہ سوڈیم باقی رہا نہ کلورین، بلکہ یہ ٹیبل سالٹ وجود میں آیا، جس کو ہم نمک کہتے ہیں۔ تو اسی طرح سے روح جو عالم بالا سے تعلق رکھتی ہے، اللہ تعالیٰ سے تعلق رکھتی ہے، اس کا جب ادغام ہوا زمین کی مٹی کے ساتھ، مٹی کے پتلے کے ساتھ، تو ایک تیسری چیز وجود میں آئی جس کو نفس کہا جاتا ہے۔ اب یہ نفس جو ہے یہ بہت ہی گہری چیز ہے، نہ یہ مٹی ہے نہ روح ہے، لیکن اس میں دونوں تقاضے موجود ہیں۔ مٹی کے تقاضے بھی موجود ہیں اور روح کے تقاضے بھی موجود ہیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ ہم جب جسم کو طاقتور کرنے لگتے ہیں اور مادی وجود کی طرف زیادہ متوجہ ہوتے ہیں اور روحانی وجود کو نظر انداز کرتے ہیں تو وہ لاغر ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے اگر جسمانی وجود کے ساتھ کیا جائے تو اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو یہ اعتدال اور توازن ہم نے قائم رکھنا ہے، لیکن یہ سب سے بڑا ستم یہ ہوا کہ ایک پورا جو پہلو ہے انسانی شخصیت کا، روحانیت کا، اس کو بالکل چھوڑ دیا جاتا ہے، نظر انداز کر دیا جاتا ہے، اپنے حساب و شمار میں لایا ہی نہیں جاتا، اور صرف تمام کی تمام محنت، تمام کی تمام تحقیق اور تمام کی تمام توجہ جو ہے یہ اپنے جسمانی وجود اور مادی وجود کی طرف کی جاتی ہے، جس سے انسان نامکمل نشو و نما پاتا ہے۔ تو مکمل نشو و نما پانے کے لیے کیا چیز ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو پہچانیں کہ ہم خالص مٹی نہیں ہیں، بلکہ ہماری اللہ سے بھی نسبت ہے۔ تو اللہ کی، خدا کی صفت، خلقوا باخلاق اللہ، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اپنے اندر اللہ کی صفات پیدا کرو۔ تو یہاں سے ارتقاء ہوتا ہے انسان کا روحانی، اور پھر تصوف جس کو کہا جاتا ہے تصفیت القلب امن سوی اللہ، کہ اللہ کے سوا جو کچھ بھی ہے اس سے دل کو پاک صاف کر لینا، یہ تصوف ہے۔ میں اس وقت تصوف سکھانے کے لیے نہیں بیٹھا، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ علامہ اقبال یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے فیصلے میں، انسان کے ارادے میں بہت بڑی طاقت دی ہے، اور اگر وہ بندہ مومن اپنے آپ کو پہچان لے اور اپنی خودی کو پہچان لے کہ میں کیا ہوں، اس سے شناسا ہو جائے، اور یہ سارا جہاں ہے تیرے لیے، تو نہیں جہاں کے لیے، تو انسان وہ ہے کہ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، کہ شمس اور قمر تمہارے لیے مسخر کیے گئے، وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ، دریا تمہارے لیے مسخر کیے گئے، وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان میں جو جو چیزیں تمہارے لیے مسخر کی گئی۔ تو یہ سارے ہمارے برتنے کی چیزیں ہیں،
پوجنے کی چیزیں نہیں ہیں، متاثر ہونے کی چیزیں نہیں ہیں، حیران و پریشان ہونے کی چیزیں نہیں ہیں، تو انسان جو ہے یہ سب پر بالا تر ہے اور ان کو استعمال کرنے والا ہے۔ اگر یہ اپنے آپ کو پہچان لے تو پھر ضائع ہونے سے بچ سکتا ہے۔ تو خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، کہ جو کچھ ہونا ہوتا ہے اس سے پہلے پھر یہ ہوگا کہ تو جب اپنی خودی کو بلند کر لے گا اور اسفل السافلین کی بجائے تو احسن تکوین تک پہنچے گا، تو پھر نتیجہ یہ ہوگا کہ تقدیر تیرے ہاتھ میں آ جائے گی۔ یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں، جو تو چاہے گا وہ لکھا جائے گا۔ اور یہی چیز وہ فرما رہے ہیں کہ خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے، کہ تو کیا چاہتا ہے۔ انسان مین از وٹ ہی تھنکس، کہ آج جو کہا جاتا ہے اور مانا جاتا ہے، اور مینیفیسٹیشن کہ آپ جو سوچتے ہیں اس کو حقیقت بنا سکتے ہیں، اظہار کر سکتے ہیں۔ یہ تمام مشقیں اور ایکسرسائزز اور یہ تمام فلاسفیز جو ہیں یہ لفظ خودی کی تشریحات ہیں۔ تیسرا شعر ہے، مقام گفتگو کیا ہے اگر میں کیمیا گر ہوں، یہی سوز نفس ہے اور میری کیمیا کیا ہے۔ کیمیا سونے کو کہا جاتا ہے، تو کیمیا گری جو ہے یہ اس کا مطلب ہے سونا بنانا۔ تو سونا چونکہ قیمتی دھات تھی اور ہے، اس لیے انسان نے یہ چاہا کہ کوئی ایسا نسخہ، فارمولہ، تدبیر اختیار کی جائے کہ عام چیزوں کو سونے میں ہم ڈال سکیں اور اس کے بعد بہت زیادہ فوائد حاصل کر سکیں، ہم امیر کبیر ہو جائیں۔ تو اس علم کے لیے انسان نے تجربات شروع کیے، لیکن اس میں تو کامیاب نہ ہو سکا۔ آج بھی ہم سائنس کے بارے میں جانتے ہیں کہ وہ یہ بتاتی ہے کہ جو آرڈر ہے پروٹونز کا، الیکٹرانز کا، وہ اگر تبدیل کر دیے جائے دھاتوں کا، تو کئی دھاتیں جو ہیں وہ سونے میں تبدیل ہو سکتی ہیں۔ لیکن اس عمل کے اوپر اتنے زیادہ اخراجات آ جاتے ہیں جو سونے سے بھی زیادہ قیمت رکھتے ہیں، اس لیے یہ اس کے عملی طور پہ یہ شکل نہیں بن سکی آج بھی کہ سونا بنایا جا سکے۔ لیکن اس کوشش میں انسان جب آگے بڑھا تو علم کیمیا وجود میں آیا جو سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں، مقام گفتگو کیا ہے اگر میں کیمیا گر ہوں، تو یہ تو ثابت ہو گیا کہ وہ والا کیمیا گر میں نہیں ہوں جس کے بارے میں ایک رائے قائم کی گئی اور ٹرک کی بتی کے پیچھے انسان لگا اور لگا رہا اور لگا ہوا ہے۔ لیکن یہ کہ میرے اندر جو سنجیدگی ہے وہ اگر آ جائے، اور یہ کہ سوز دل آ جائے، یہ کہ میرے اندر جو اللہ تبارک و تعالی نے عشق اور محبت کی چنگاری رکھی ہے اور انسان کی ہمدردی کے جو پہلو رکھے ہیں اور گھٹیا صفات اور خصال جو ہیں ان سے مجھے پاک کرنے کا جو پروگرام دیا ہے، اگر میں اس پہ عمل کروں تو یہی سوز نفس ہے اور میری کیمیا کیا ہے۔ تو پھر میں بذات خود سونا بن جاتا ہوں، بلکہ سونے سے بھی قیمتی بن جاتا ہوں۔ تو یہ ہے وہ عمل جو فائدہ پہنچا سکتا ہے مجھے بھی اور پوری انسانیت کو بھی۔ نظر آئیں مجھے تقدیر کی گہرائیاں اس میں، نہ پوچھے ہم نشیں مجھ سے وہ چشم سرما سا کیا ہے۔ اے میرے ہم سفر، میرے پاس بیٹھنے والے، مجھ سے مت پوچھ کہ جن آنکھوں کا میں تذکرہ کر رہا ہوں وہ کیا چیز ہے، وہ چشم سرما سا کیا ہے۔
एक ऐसी आँख कि जिसको सुरमा ना भी लगा हो तो सुरमा लगी आँख से भी ज़्यादा खूबसूरत महसूस होती है। तो मुझे तो उसमें तकदीर की गहराइयाँ नज़र आती हैं। आँख झील की तरह गहरी, लेकिन जो गहराइयाँ इकबाल बयान कर रहे हैं कि तकदीर की गहराइयाँ, अब यहाँ अब गौर करें इन अल्फाज पर तो आपको ये भी समझ आ जाएगी कि कौन सी आँख का तज़किरा यहाँ पर हो रहा है। ये वो आँख है कि जिस पर पड़ी, कोयले पर पड़ी तो उसको हीरा कर दिया, और दुश्मन पर पड़ी तो उसको खीरा कर दिया। तो ये हमारे आका मौला सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँख है कि अबू बकर हो गए सिद्दीक जब इस दीन में आए, उमर फारूक आज़म हो गए ईमान जब लाए, ज़हे उस्मा जिन्होंने 30 पारे जमा फरमाए, अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा आलम के कहलाए। क्यों? इसलिए कि खुदा के फजल से हाथ आ गया दामन मोहम्मद का। तो जिस इंसान पे वो आँख पड़ गई, नज़र पड़ गई, उसको हीरा बना दिया। तो आज हम सहाबाए कराम को सितारों की मानंद मानते हैं। तो ये ज़र्रे सितारे कैसे बन गए? ये उस चश्मे सुरमा सा का कमाल है कि ना भी सुरमा लगा हो तो सुरमे से ज़्यादा खूबसूरत है। पीर मीर अली शाह साहब ने जिनके बारे में फरमाया, काली जुल्फ ते अख मस्तानी है। अब ये यहाँ पे फिर मोहब्बत की बातें और इश्क की बातें चल पड़ती हैं। तो मेरा तरीक़ेकार ये है कि अक्ल वालों में अक्ल की बातें करते हैं और इश्क वालों में एक इश्क की बातें करते हैं। इंशाअल्लाह जब तसव्वुफ़ की बातें होंगी तो फिर वो वाले पहलू भी बयान किए जाएंगे जो इश्क से ताल्लुक़ रखते हैं। तो हैरान कौन बात है, आप इसको बीच में से निकाल दें, आप अक्ली पैमानों पे देख लें कि एक ऐसी नर्सरी आपने लगा दी जहाँ पे जिस इंसान को देखें, उसको देखने के लिए जब सर ऊपर करें तो अमकान यही होता है कि टोपी सर से गिर जाएगी। इतनी कदावर शख्सियात आपने तैयार कर दी, और वो जो अरब के बद्दू, उजड, जायल, अरबी और क्या कुछ कहलाते थे, और हर बहुत सारी अच्छी सिफात से जो आरी थे, और लव और लाइब और लग़वियात में जो घिरे और पड़े हुए थे, आपने वहाँ से निकाला। किज़्ब ने जब सिद्क को ज़ुल्बत में पिन्हा कर दिया, एक उम्मी ने चरागे हक फिरोज़ा कर दिया। खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए, क्या नज़र थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। तो ये उस नज़र का कमाल है। तो फिर एक और जगह फरमाते हैं इकबाल के, न हो निगाह में शोखी तो दिल बरी क्या है। तो एक दिल है तो उसके लिए दिलदार जो चुना है, बहुत प्यारा चुना है इकबाल ने, और वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। तो फरमाया, अगर होता वो मजज़ूब फ़रंगी इस ज़माने में, तो इकबाल उसको समझाता मकाम किबरिया क्या है। मकाम ज़ुल किबरिया, अल्लाह तबारक व तआला का मकाम। मजज़ूब फ़रंगी नक्शे जो इकबाल
بتا رہے ہیں کہ وہ سمجھ نہیں پایا کہ اللہ تعالیٰ کیا ہیں اور ان کا مقام کیا ہے، لیکن وہ فرماتے ہیں کہ وہ اگرچہ وہ مگن تھا، محو تھا، مجنون تھا، دھن جاننے کی اس پر بہت زیادہ سوار تھی، لیکن وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکا، حقیقت تک نہ پہنچ سکا، اور حقیقت کا انتہائی جو سرا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ملتا ہے، تو وہاں تک وہ پہنچنے میں کامیابی حاصل نہ کر سکا۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ اس زمانے میں ہوتا، میرے دور میں ہوتا، تو میں اس کو ضرور سمجھاتا کہ مقام کبریا کیا ہے۔ تو یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ اپنے بارے میں یہ شاعرانہ تعلی نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے، بلکہ ایک حقیقت بیانی ہے اور خود شناسی ہے اقبال کی، کہ وہ اپنے آپ کو جانتے ہیں کہ الحمدللہ وہ اللہ تعالیٰ سے اس قدر متعارف ہیں کہ وہ نہ ماننے والوں کو بھی متعارف کرا سکتے ہیں۔ نوائے صبح گائی نے جگر خوں کر دیا میرا، خدایا جس خطا کی یہ سزا ہے وہ خطا کیا ہے۔ دل میں کچھ خیالات، کچھ خواہشات، کچھ تمنائیں، کچھ آرزوئیں تھیں، تو مانگنی یہ سمجھ میں آ گیا کہ دینے والی اللہ کی ذات ہے، اللہ سے ہی لینی ہے، اور اللہ سے اکیلے میں اگر ملا جائے، باتیں کی جائیں تو بڑا مزہ آئے گا، پھر وہ اللہ سے مانگیں گے۔ اب کچھ وہ خواہشات جو ہمارا نفس اور شیطان مل کر ہمارے اندر پیدا کرتے ہیں، وہ لے کے چلے اور پہنچے وقت تہجد تک، تو کہ تہجد کے وقت نوائے صبح گاہی بلند کریں گے، صبح سویرے کی آواز بلند کریں گے، اور اپنی خواہشات کی طلب اس سے کریں گے جس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ ام من شیء الا عندنا خزائنہ، کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہوں۔ وما ننزلہ الا بقدر معلوم، لیکن ہم ایک مقدار کے مطابق اس کو نازل کرتے ہیں جو ہمیں معلوم ہے۔ تو اب یہ پہنچے مقام تہجد تک، نوائے صبح گاہی تک، اس نیت سے کہ وہاں جا کے کچھ دنیاوی چیزیں طلب کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے سورہ مزمل میں ارشاد ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، کہ یہ جو رات کا اٹھنا ہے یہ نفس کو شدید کچلنے والا ہے، اور بات بھی خوب بنتی ہے۔ بالکل ایسے ہی کہ انسان وہ کانچ کے منکے لینے کے لیے گیا ہو، اور جہاں پہ پہنچا ہو وہاں سچے اور اصلی موتی نظر آ جائیں، تو پھر کانچ کے موتی جو ہے وہ اس کی نظر میں جچیں گے نہیں۔ اسی طرح سے انسان اللہ کی بارگاہ میں پہنچا، سحر کے وقت اللہ کو یاد کر رہا ہے، خیال یہ تھا کہ اللہ سے کچھ چیزیں جو دنیاوی تمنائیں ہیں اس کے بارے میں عرضداشت پیش کریں گے، لیکن وہاں جا کے ایک بڑی حقیقت سے شناسا ہو گئے کہ بھئی یہ کیا مانگ رہے ہو۔ جب نفس کچلا گیا تو یہ حقیقت سامنے آئی کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، تو ہی ناداں چند کلیوں پر کناہت کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگی داماں بھی ہے، کہ اگر تیرا دامن تنگ ہے تو باغ والے اتنے سخی ہیں کہ وہ دامن بھی اپنے پاس سے عطا کرتے ہیں کہ مانگ اور مانگ اور مانگ۔ تو کیوں چھوٹی چیزیں مانگ رہا ہے؟
کیوں تجھے دنیا کی طلب ہے، تو کیوں بذات خود اس ذات اس ہستی کو ہی نہیں مانگتا کہ جس کے دست قدرت میں یہ ساری کائنات ہے۔ تو جب اس مقام پہ انسان پہنچا تو وہ مانگنا بھول گیا۔ تو یہاں پھر اقبال کہتے ہیں، خدایا جس خطا کی یہ سزا ہے وہ خطا کیا ہے، کہ میں اس مقام پہ پہنچ آیا کہ میری آنکھیں کھل گئیں، تو وہ جو خطا میں نے کی تھی مانگنے کی اور چھوٹی چھوٹی خواہشات مانگنے کی، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس کی مجھے سزا نہیں ملی، بلکہ اس کا انعام مل گیا۔ اور انعام یہ ملا کہ مجھے چیزیں نہیں ملی، بلکہ نعمتیں نہیں ملی، بلکہ نعمتیں دینے والا مل گیا۔ تو فرماتے ہیں کہ وہ تمنائیں، وہ آرزوئیں کتنی خوبصورت خطا ہیں کہ ہم وہ لینے کے لیے اللہ کے دربار میں وقت سحر پہنچے، تو وہ چیزوں کے بارے میں بھی میں پتہ چل گیا کہ یہ کوئی وقت کوئی حیثیت نہیں رکھتی، اور یہ بھی پتہ چل گیا کہ اصل حقیقت اور اصل قیمت جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات کی ہے۔ تو پھر ہم نے وہ چیزیں مانگنے کی بجائے اللہ کو مانگا، اور سب کچھ خدا سے مانگ لیا تجھ کو مانگ کے، اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد۔ اللہ تعالی ہمیں راستی کا سفر جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔